بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، اور علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا۔ چند دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک شیعہ ذاکر کا کلپ وائرل ہوا جس کو لاکھوں لوگوں نے دیکھا، جس میں وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ غار ثور میں ہجرت کی شب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق غار ثور میں نہیں تھے۔ شب ہجرت غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر موجود نہیں تھے۔ یار غار کا نظریہ ایک مفروضہ ہے، ایک فینٹیسی ہے۔ آپ ایک بے بنیاد مفروضہ بناتے ہیں اور اس نے اس کے حوالے میں بخاری شریف کی 2 احادیث پیش کی۔ آج ہم اس کے اس جھوٹے نظریے کو ہم باطل کریں گے۔ سب سے پہلے میں تفاسیر کی کتابوں میں اس کا حوالہ دوں گا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مصطفیٰ کے ساتھ غار ثور میں تھے، اور یہ 2 ہی تھے، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ قرآن مجید کا پارہ نمبر 10 اس کی سورت توبہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس کے تحت سب سے پہلے میں شیعوں کی تفاسیر کی کتابوں سے حوالہ دوں گا، اس کے بعد پھر اہل سنت و جماعت کی تفاسیر میں حوالہ دوں گا، پھر احادیث مبارکہ سے یہ ثابت کروں گا کہ ہجرت کی شب مصطفیٰ کے ساتھ غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ تفسیر مجمع البیان یہ شیعوں کی بڑی معتبر ترین کتاب ہے۔ 6 صدی ہجری کے علامہ طبرسی بہت مشہور نام ہے۔ اس تفسیر کا کیا تعارف ہے؟ بہت ہی مشہور اور معروف تفسیر ہے، اور بہت ہی بہترین اور قابل استفادہ تفسیر ہے، جس تفسیر کا نام ہے مجمع البیان۔ بہت مشہور شیعہ تفسیر ہے۔ اب دیکھیں، اس میں خود شیعہ ذاکر اس کی فضیلت بیان کر رہا ہے۔ اس میں علامہ طبرسی لکھتے ہیں اذ اخرجہ الذین کفروا من مکہ فخرج یرید المدینہ ثانی اثنین یعنی انہ ہوا ابو بکر، انہ کان ہوا ابو بکر اذ ہما فی الغار لیس معہما ثالث وہو احد اثنین ومعناہ فقد نصرہ اللہ منفردا من کل شیء الا من ابی بکر والغار الثقب العظیم فی الجبل والاراد بہ ہنا غار ثور وہو جبل بمکہ اذ یقول لصاحبہ اذ یقول الرسول لابی بکر لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس میں اب بڑا واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ جب رسول خدا کو کافروں نے مکے سے نکالا اور آپ غار ثور میں گئے، اور یہ غار ثور کے نام سے جبل ثور میں یہ غار ثور ہے، اس میں 2 ہی تھے، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ ایک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور دوسرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور مصطفیٰ ابوبکر صدیق سے کہہ رہے تھے، یہ فرما رہے تھے کہ اے صدیق، ابوبکر صدیق غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب اس میں واضح طور پر ہے۔ اس کے علاوہ شیعوں کی
بڑی معتبر ترین کتاب تفسیر البرہان میں ہے۔ یہ بھی شیعوں کی بڑی معتبر ترین تفاسیر کی کتاب ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار یرید جبرائیل اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ السکینۃ علی رسولہ ولو کان الذی حزن ابو بکر لکان احق بالامان من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو لم یحزن ثم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لابی بکر یا ابا بکر انی ارى علیا وخدیجۃ ومشرکی قریش وخطابهم وسفینۃ جعفر ابن ابی طالب ومن معه تعوم فی البحر من الانصار مجلبین فی المدینہ۔ اب اس میں بڑا واضح طور پر ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غم ہوا تو حضور نے ابو بکر صدیق سے فرمایا کیا میں تجھے علی، ختیجہ، قریش اور مشرکین مکہ اور جعفر بن ابی طالب جو اس وقت کشتی میں سوار ہیں، کیا میں تجھے انصار مدینہ کی زیارت نہ کروا دوں؟ یہ حضور ابو بکر صدیق کو فرما رہے ہیں، غار ثور میں فرما رہے ہیں، شیعوں کی کتاب میں ہے، شیعوں کی تفسیر کی کتاب البرہان میں ہے۔ مصطفیٰ فرما رہے تھے ابو بکر صدیق سے کیا میں تجھے ان سب کی زیارت نہ کروا دوں؟ آگے کہتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور ابو بکر صدیق تڑپ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں انصار مدینہ کو بھی دیکھ رہا ہوں، جعفر کو بھی ان کی کشتی میں دیکھ رہا ہوں، میں مشرکین مکہ کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ اب اس میں بھی دو ٹوک واضح طور پر موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق غار ثور میں مصطفیٰ کے ساتھ تھے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ شیعوں کی بڑی ایک اور معتبر ترین تفسیر تفسیر کمی، یہ شیعوں کے ہاں بڑی قابل استفادہ تفسیر ہے، اس کو وہ اپنے ہاں بڑا درجہ دیتے ہیں۔ ان کی کتاب تفسیر کمی میں ہے۔ اس میں وہ کیا فرماتے ہیں سنیے۔ اس میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے۔ کیا فرماتے ہیں امام باقر علیہ السلام؟ آپ فرماتے ہیں قال لما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الغار قال لأبی بکر کأنی انظر الى سفینہ جعفر واصحابہ تعوم فی البحر وانظر الى الانصار محتبین قال ابو بکر بتراہم یا رسول اللہ قال نعم قال فارنیہم فمسال عینیہ فراہم فقال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت الصدیق انت الصدیق انت الصدیق۔ اس میں بڑا واضح طور پر ہے وہ جو پہلے میں نے بیان کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق سے فرما رہے تھے کیا میں تجھے انصار مدینہ اور جعفر بن ابی طالب اور مشرکین مکہ کی زیارت نہ کروا دوں؟ اس میں وہی ہے جو میں نے پہلے بیان کیا۔ آگے کیا فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کیا آپ ان کو دیکھ رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو بکر، میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ آگے فرماتے ہیں جب ابو بکر صدیق نے ان سب کو دیکھا اور خود مصطفیٰ فرماتے ہیں فقال لہ انت صدیق انت صدیق، فرمایا ابو بکر تو صدیق ہے، تو صدیق ہے، تو صدیق ہے۔ اب اس میں بھی بڑا واضح طور پر موجود ہے، تفسیر کمی میں ہے، بڑا واضح طور پر اور دو ٹوک انداز کے ساتھ موجود ہے کہ غار ثور میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق تھے۔ آئیے اہل سنت و جماعت کی تفاسیر کی کتابوں میں، جس کو میں نے پڑھا، اور بھی سینکڑوں تفاسیر کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن بلکہ سنیے اہل سنت و جماعت کا اس پر اجماع ہے اور کسی بھی مکتبہ فکر کا اس میں اختلاف نہیں ہے، سب کا اس پر اجماع ہے کہ غار ثور میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق تھے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا بندہ نہیں تھا۔ اس پر تفسیر غرائب القرآن میں ہے،
تفسیر در منصور میں ہے، تفسیر قرطبی میں ہے، تفسیر جلالین میں ہے، تفسیر در منصور میں ہے، تفسیر روح البیان میں ہے، تفسیر روح المعانی میں ہے، سب تفاسیر میں یہ واضح طور پر موجود ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ اور آگے احادیث کی کتابوں میں آئیے، اب اس میں اس نے جو بیان کیا، بخاری کی 2 روایات کو اس نے توڑ موڑ کر کہا، یہ دیکھو جی ابو بکر صدیق غار ثور میں نہیں تھے، حالانکہ ان احادیث میں پہلی حدیث میں ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ وہاں ایک صحابی ہجرت سے پہلے مقام قباء اسبا میں نماز پڑھایا کرتے تھے، اور دوسری حدیث میں مسجد قباء کا لفظ ہے۔ اور یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بتائیے مسجد قباء کو کس نے تعمیر کروایا؟ اس پر اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ مسجد قباء کو مصطفیٰ نے ہجرت کے بعد تعمیر کروایا تھا۔ اب ابھی ہجرت ہوئی نہیں، ہجرت سے پہلے مسجد قباء کیسے تعمیر ہو گئی؟ اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، آپ کی اس خباثت سے، آپ کے اس جھوٹے نظریے سے اہل سنت و جماعت کے دلوں سے ابو بکر صدیق کی محبت ختم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آئیے احادیث صحیح بخاری اس کی حدیث نمبر 4663 پر موجود ہے کہ ثانی اثنین سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہے، اور صحیح بخاری کی دوسری حدیث 6793 پر حدیث شریف موجود ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ثانی اثنین سے مراد غار ثور میں مصطفیٰ کے ساتھ ابو بکر صدیق ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ امام بخاری نے اپنی بخاری میں پورا باب باندھا ہے، پورا عنوان لکھا ہے، بابو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ پورا باب باندھا ہے۔ اور صحیح بخاری کے ایک اور مقام پر اس کی جلد نمبر اول صفحہ نمبر 515 پر ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق غار میں مصطفیٰ کے ساتھ تھے۔ اس لیے ان احادیث کو نہیں لیا گیا اور 2 احادیث کو جوڑ کر توڑ موڑ کر اور یہ بتایا گیا کہ ابو بکر صدیق دیکھو غار میں مصطفیٰ کے ساتھ ہے ہی نہیں، وہ تو پہلے ہجرت کر گئے۔ اس لیے ہم کہنا چاہتے ہیں، اس نے اپنے اس بیان میں یہ بھی کہا تھا کہ تحقیق کیا کیجئے، تحقیق جب آپ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ الحمدللہ ہم نے تحقیق کی اور ہم نے یہ دیکھا اور پڑھا بھی کہ آپ ہی کی تفاسیر کی کتابوں میں ہم نے یہ مسئلے کو نکالا ہے کہ ثانی اثنین جو آپ کی تفاسیر کی کتابوں میں تفسیر کی گئی ہے اس میں موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق مصطفیٰ کے ساتھ غار ثور میں موجود تھے۔ اس لیے ہم نے تحقیق کی ہے، ہم نے بتایا ہے، اور اس لیے ہم نے اس کو اس لیے بتایا ہے، ہم اہل سنت و جماعت کے جو بولے بالے سنی ہیں، کیونکہ ان کو لاکھوں دیکھوں نے دیکھا شیعہ کے کلپ کو، اور ہمارا یہ بیان کرنا اس لیے ضروری تھا کہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے جو بولے بالے سنی ہیں ان کو پتہ چلے کہ غار ثور میں ابو بکر کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اور اس لیے حدیث کی اور کتابوں میں اور سینکڑوں حدیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ غار ثور میں ابو بکر مصطفیٰ کے ساتھ تھے۔ صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، سنن نسائی میں ہے، سنن نسائی نے پورا باب باندھا ہے، باب ثانی اثنین، اور اس کے علاوہ جامع ترمذی میں ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، اور اس کے علاوہ کنز العمال میں ہے، اور بھی سینکڑوں احادیث میں یہ مسئلہ موجود ہے، یہ نظریہ واضح طور پر موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق غار ثور میں مصطفیٰ کے ساتھ تھے۔ اور جامع ترمذی میں حدیث شریف موجود ہے، خود مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر صدیق غار ثور میں بھی میرا ساتھی ہے اور حوض کوثر میں بھی میرا ساتھی رہے گا۔